الحمد للہ رب العالمین۔ جمعہ کی نماز کی بھی احناف کے نزدیک پہلے 4 رکعتیں ہیں، پھر 2 فرض ہیں، اس کے بعد 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں نماز عشاء تو پڑھتا ہے لیکن تراویح 2 رکعت پڑھتا ہے، گناہگار ہے۔ کیا عذر ہے؟ نماز تراویح بالکل سنت مؤکدہ ہے، تہجد تو مؤکدہ نہیں ہے، کسی کو پڑھے نہ پڑھے گناہ نہیں ہوگا، تراویح نہ پڑھے تو گناہ ہوگا۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، تہجد تو نفل ہے۔ بدعت کا معنی یہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع صحابہ میں نہ ہو اور بعد میں پیدا ہو تو وہ بدعت۔ جیسے ہمارے یہاں صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں اذان سے پہلے، نہ یہ حضور نے فرمایا، نہ صحابہ نے پڑھے، نہ اہل بیت نے پڑھے۔ 600 سال کے بعد ایک بادشاہ نے رسم ایجاد کر دی تو ہم نے اس کو، یہ بدعت۔ من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین میں وہ چیز پیدا کرے جو نہیں ہے، وہ مردود بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ کہتے جی قرآن مجید کا جمع کرنا تو حضور کے وقت میں بھی جمع تھا، یہ تو بدعت نہیں ہے۔ قرآن تو حق ہے نا، تم جو کچھ کرتے ہو پہلے اس کا حق ہونا تو ثابت کرو، پھر قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، حفاظت تو تب ہوگی جب جمع ہوگا۔ صحابہ نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک نے جب نماز ادا کی تو آپ قصر پڑھتے تھے، مسافر تھے، لیکن سلام پھیر کے آپ فرما دیتے تھے کہ یا اہل مکہ تموا صلاتکم فانا قوم صفر، مکے والوں تم کھڑے ہو کے نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ اسی کو تو امام حنیفہ فرماتے ہیں نا کہ اعلان ہو گیا اب حج ہو، اگر مقیم ہے تو پوری پڑھے گا، مسافر ہے تو قصر پڑھے گا۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اگر وہ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ زمینیں بیچے اور قرضے لے کے حج کرے۔ سفر حج میں اللہ کے نبی نے سنت ابراہیمی ادا کی۔ آپ نے تو اللہ کے بندے 100 اونٹ ذبح کیا ہے، سنت یوں ادا کی، تمہاری طرح نہیں کہ ایک بکری خریدتے ہوئے بھی مر رہے ہو کہ مہنگی ہے۔ کسی آدمی نے نہیں، ہاں بالکل کیا، مل اضاحی یا سنت ابیکم ابراہیم، یہی جواب میں تو کہا تھا۔ ایک عورت کشمیر سے آئی، عمرہ کر لیا، فوت ہو گئی، تو اس کے تو قیامت تک حج لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی کی داڑھی سے 1 انچ ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، قرآن بھی جب غلط پڑھتا ہے ایسے آدمی کو امام نہ بنائے۔ حافظ ہو لیکن داڑھی نہ ہو، اس کو امام نہ بناؤ۔ اگر چاروں امام برابر ہیں، 4 امام برابر نہیں برحق ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں جس کی فقہ ہمارے ملک میں ہو، جس استاد نے ہمیں پڑھایا ہے اسی سے پڑھیں گے نا۔ سب کے باپ حق ہوتے ہیں لیکن تمہارا باپ تو ایک ہے نا۔ زیر ناف بال جو ہیں وہ صفائی کرے حج سے جانے سے پہلے، لیکن جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ نہ کرے۔ ہم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، قربانی سب کے لیے الگ الگ ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک بکری سب کے لیے کافی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ الگ الگ ہے۔ انگلینڈ میں شیعہ لوگ جو ہیں وہ کھلے عام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا علاج یہی ہے، کیونکہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو ان سے دور رہیں، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، ان سے کسی رشتہ داری کا تعلق نہ رکھیں، غمی خوشی میں شریک نہ ہوں۔ مغرب کے بعد 4 رکعت جو ہیں اس کے پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حج کی قربانی جو ہے وہ ہمارے جو دوست ہیں یہاں ڈرائیور ہیں مکے میں،
بہرحال اس کا ایک حصہ جو ہے آپ خود بھی لے سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، باقی خیرات کریں۔ میاں بیوی کے ملنے کے بعد فوراً غسل کریں، افضل یہی ہے، لیکن بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ رکھو کہ اگر عورت، مثلا میں بھی فرض پڑھ رہا ہوں عشاء کے، عورت بھی عشاء کے فرض پڑھ رہی ہے، اور وہ آگے ہو یا برابر ہو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر عورت بھی اپنی نماز پڑھ رہی ہے، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے آگے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی نماز دونوں پڑھ رہے ہیں اور وہ آگے نہ ہو، اور محاذات پہ بھی نہ۔ باقی اماں کے نزدیک گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آگے ہے مجبوراً آگے کیا کرے گا، کیونکہ اگر اب نکل مثلا طواف میں سے نکلے کہاں جائے، حل ہی کوئی نہیں نا، تو اس لیے اس کو تو مجبوراً وہیں رہنا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی۔ ہمیں علماء نے سکھا کے بھیجا ہے کہ احرام کی حالت میں بال نہیں ٹوٹیں، میرا بھائی نہیں توڑنے چاہیے، خود بخود ٹوٹ جائے تمہارا کیا قصور ہے؟ کوئی مسئلہ بھی تو سمجھا کرو، پتہ نہیں کون سی علماء نے آپ کو پڑھایا ہے۔ ایک آدمی داڑھی کا خلال کر رہا ہے، بال گر گئے، کوئی حرج نہیں، مانا ہے خود نہ توڑو، خود نہ کاٹو۔ طواف لگاتار کتنا کر سکتے ہیں، چاہے 100 کرو، لیکن ہر طواف ختم کر کے پھر حجر اسود پہ آگے استقبال بھی ہوگا، استلام بھی ہوگا، پھر دوسرا طواف شروع ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایسے چکر لگاتے رہو، 14 ہو جائیں، 2 ہو جائیں گے، 21 ہو، 3 ہو جائیں گے، نہیں، یہ نہیں۔ کہتے جی کہ میاں بیوی ایک جگہ پر اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، ساری رات اکٹھے رہے ہیں، تو باقی حمام میں اکٹھے ہونے میں کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، مسئلہ ہے کہ اللہ نے تمہارا عقل چھین لیا ہے یا مجھے چھیڑنے کے لیے لکھتے ہو؟ کیوں نہیں نہا سکتے؟ بی بی عائشہ حضور اکٹھے بیٹھ کے نہاتے تھے، پانی کا برتن بھی ایک ہوتا تھا۔ موبائل میں اگر قرآن فیڈ کیا ہوا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیوی کو بیماری کی وجہ سے لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آئندہ بچے پیدا نہ کرو۔ بہرحال کسی 1-2 مسلمان لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ لے لو، اگر اس کی جان کو خطرہ ہو تو روک سکتے۔